بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف رفیق چودھری۔ تو سب سے پہلے تو جناب یہ جو ابھی ویلا کروں، ایک ویلا کچھ لوگوں نے دیکھا ہے، صبح میں نے کیا تھا، اور اس میں کا ایک عنوان تھا پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے تسلسل جو ایک چل رہا ہے سلسلہ، تو اس کے بارے میں۔ تو اس پہ ایک دوست نے کامنٹ یہ کیا ہے جناب کہ پاکستانی ہے اپنے کوئی، تو انہوں نے شاہ صاحب نے یہ کامنٹ کیا ہے کہ پاک فوج کا جو دشمن ہے وہ مرد آباد، اور اس ٹائم یعنی اس وقت کیونکہ جنگ جاری ہے، جو پاک فوج کے خلاف گفتگو کرتا ہے وہ انڈین ایجنٹ ہے۔ تو اس سے کوئی مجھے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اٹ وازنٹ ٹو مچ شاکنگ فار می، اور آپ کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ یعنی کہہ لیں کہ ایک ری ایکشن ہے جو پاکستان سٹڈیز پڑھانے کی وجہ سے، جو ہماری سراؤنڈنگز ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، کیونکہ وہ ہمیں جو بتاتے رہے ہیں بچپن سے لے کر آج تک، یہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انہوں نے جو طاقت کے زور کے اوپر جو قوم کو ایک اپنا نیریٹو بیچا ہے، تو اس کے بعد ایسے ہی لوگ جو ہے اس دنیا میں اور اس کنٹری میں پیدا ہوں گے۔ تو بہرحال اس تناظر میں اب آج ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ جنگ ایک بہت خطرناک، ایک ہارمفل چیز ہے تمام انسانیت کے لیے۔ تو وہ جنگ جاری ہے، اور جو الجزیرہ کی نیوز ہیں ان کے مطابق اس صبح تک کوئی 26 ہلاکتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، جس میں کہا جا رہا تھا کہ 3 شاید بھارت میں ہیں اور باقی جو ہے وہ پاکستان میں ہوئی ہیں۔ اب اس چیز میں یعنی دونوں، یہ نہیں کہ ایک ملک یا ایک طاقت جو ہے وہ نفرت کا یہ گھنونا جو ہے وہ کھیل کھیل رہی ہے، دونوں کس طریقے سے اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ وہ ایک شعر ہے نا کہ سرحد کے اس پار بھی میں ہوں، سرحد کے اس پار بھی میں۔ یہ تو وہ لوگ سوچیں گے نا جو انسان ہیں، جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہمارا دین کیا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے ہمیں؟ ہمارا دین یہ کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے کسی ایک انسان کو یا شخص کو قتل کر دیا تو سارے مسلمانوں کا قتل ہوگا، بلکہ وہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ تمام انسانیت کا قتل ہے، یعنی کسی کو بغیر وجہ کے قتل کرنا تمام انسانیت کا قتل ہے۔ تو یہ ہے جو اسلام کا نقطہ نظر، جس کو ہمیں سب سے پہلے مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس میں مزید ابھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم آتے ہیں کہ یہ کیوں لوگ جو جذباتی ہوتے ہیں، جذباتی اس لیے لوگ ہوتے ہیں کہ جب آپ جناب ان کو تعلیم بھی صحیح طریقے سے نہ دیں، ان لوگوں کو آپ ان کے جذبات کے ساتھ کھیل کر، اور اپنے جو آپ کے جو اعمال ہیں، جو آپ کے کام ہیں، جو آپ نے عیاشی کرنی ہے، جو آپ نے اپنی نسلوں کو عیاشی کروانی ہے، اس کے لیے لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا، ان کو اس طریقے سے استعمال کرنا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہو، اور اس کی بہت ساری ابھی وجوہات ہم اب بیان کر سکتے ہیں۔ تو جو میں جس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں یعنی پاکستان کا کیا فائدہ ہے، اور یہی بات جو ابھی اس نے نوجوان نے جو کامنٹ کیا ہے کہ جناب جو اس وقت جو ہے پاک فوج کا دشمن ہے وہ اصل میں انڈین ایجنٹ ہے۔ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انڈین ایجنٹ نہیں، اور شاید آپ لوگوں سے جو اس وقت خواہ مخواہ مامے بنے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ ہم نے اس دیش کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں، اور اس دیش کی محبت میں ہم نے وہ کچھ سہا ہے جو شاید اگر آپ کو سہنا پڑتا تو آپ نہ سہ سکیں۔ تو ہمارے لیے تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ جناب جس وطن سے ہمیں محبت تھی، جس پاک فوج سے ہمیں محبت تھی، اس نے ہمارا دل توڑ دیا، اور بڑی دیر بعد ہم پہ یہ آشکار ہوا کہ وہ لوگ جن سے ہم محبت کر رہے تھے وہی تو اصل ہمارے دشمن تھے، وہی ہماری نسلوں کے دشمن ہیں، وہ اس وطن پاکستان کے دشمن ہیں، وہ اس کی جو ہے تاریخ کے دشمن ہیں، وہ ہمارے اجداد کے دشمن ہیں، وہ آنے والی نسلوں کے دشمن ہیں۔ ہاں انڈیا میں کیا ہے، انڈیا میں یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں آئین ہونے کے باوجود وہ اپنی طاقت سے آئین کو پامال کرتے ہیں کسی حد تک، اور پھر فراڈ لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کر وہ سیاستدان جو ہے وہ فوج کا استعمال بھی کرتے ہیں، وہ پولیس کا استعمال بھی کرتے ہیں، وہ اپنے نیریٹو کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور عوام بیچاری وہ جذباتی ہو کہ جناب جنگ کر دو، یہ کر دو، ہماری بےزتی ہوگی۔ حالانکہ آپ کسی ایسی ملٹائی کلچر کمیونٹی میں چلے جائیں جہاں پہ انڈین پاکستان اکٹھے رہ رہے ہوں گے،
تو ایک دوسرے کے دکھ درد میں وہ کام آتے ہیں، نہ ان کے آپس میں کوئی مسئلے ہیں، لیکن یہ بڑی طاقتیں صرف اپنے مفاد کے لیے انسانیت کا قتل، لوگوں کا قتل کرتے ہیں، اور آگے ان کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں وہ بھی کہہ لیں مکروہ قسم کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے چلتے ہیں۔ اب آتے ہیں اسی چیز کی طرف۔ جناب ایک سادہ سی آپ کو مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک میرا گھر لے لیں، میرا ایک گھر ہے اور میرا بھائی ہے، وہ کہتے ہیں نا بھائیوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر بھائی یہاں تک ہے کہ میں کوئی بات، اس نے قبضہ کر لیا میرے گھر کے اوپر، میرے پلاٹ پہ، اس نے پٹواری سے بھی وہ مل گیا ہے، جج بھی اس کے ساتھ مل گیا ہے، اس نے سارے کا سارا قبضہ کر لیا، جب کبھی میں کوئی اپنے حق کی بات کرتا ہوں وہ مجھے جوتے مارتا ہے، وہ میرے بچوں کو بھی مارتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ ہمیں کھل کے ہنسنے دیتا ہے نہ رونے دیتا ہے، وہ کہتا ہے جو میں کرتا ہوں وہی آپ نے کرنا ہے، اور اس کی اب لڑائی ہو جاتی ہے کسی اور سے، یعنی وہ یہ بھائی نہیں ہے کہ اختلاف، وہ یہاں تک کہ مجھے جان سے بھی مار سکتا ہے، وہ مجھے سڑکوں پر بھی گھسیٹتا ہے، وہ مجھے جیلوں میں ڈال دیتا ہے، ہر کام وہ کرتا ہے، تو کیا اب جو ہے دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوگی تو میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا؟ ہاں آپ کو لگے گا ہاں ہاں بھائی ہے نا، بھائی کے ساتھ اگر اس کو قوت پھر ملتی ہے اور اسے مجھے پتا ہو کہ جیسے ہی اسے طاقت دوبارہ ملے گی وہ میرے بچوں کو قتل کر دے گا، تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں تو کوشش کروں گا کہ دشمن کا ہیلپ کر کے اس کو جتنا زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے وہ پہنچایا جائے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ڈرامے کرنا کہ مثال کے طور پہ اگر آپ یعنی اور کیا ہے کل یعنی علیمہ خان سے وہ سوال بجائے اس کے وہ بے غیرت قسم کے کچھ صحافی جو ہے دگڑ دلے، اس کو وہ ایک شخص کہتا ہے، میں ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن غصہ آتا ہے، وہ سوال کیا کر رہا ہے کہ اس وقت جنگ ہے تو آپ جناب ایسا بیان کیا عمران خان صاحب نے بیان دیا، بے غیرت انسانوں کس چیز کی جنگ ہے؟ یعنی تم لوگوں سے نہ جو ہے خارجہ پالیسی بہتر بن سکتی ہے، نہ تم سے باہر بیرونی طاقتوں کے ساتھ تمہارے تعلقات صحیح ہیں، اپنوں کے ساتھ تو تمہاری لڑائی ہے ہی ہے، باہر بھی تم صرف اپنے مفاد کے لیے جب جاتے ہو تو کیا تم جو ہے سفارتکاری کرو گے؟ اور جب آپ کے سفارتکار آپ کے وزیر یہ ڈنٹونک جیسے ہوں گے، یعنی زرداری جیسے 10% جیسے ہوں گے، تو کیا آپ میسج دے رہے ہیں؟ یعنی آپ کے آئیڈیل وہ لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں، تو کیسے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جناب آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آج تک اگر آپ یہ کہیں نا کہ عوام نے ان سیاستدانوں کو چنا، تو یہ سیاستدان آپ نے عوام کے سروں پر مسلط کیے تھے ہر دور میں، کیونکہ کوئی بھی بہتر سیاستدان، جب مجیب الرحمان آپ نے اس کی نہیں چلنے دی، آپ نے فاطمہ جناح کو نہیں چلنے دیا، تشدد تک کیا، آپ نے قائد اعظم سے حکومت چھینی، آپ نے جناب جو ہے جنیجو کی جب غیرت جاگی تو اس کو بھی سائڈ لائن کر دیا، جب بھٹو نے کسی حد تک اس قوم کے لیے سوچنا چاہا تو اس کو آپ نے قتل کروا، اس کی پھانسی دے دی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ زرداری کو ووٹ انہوں نے دیا تھا ایک دفعہ، چلو اس وقت بھی نہیں دیا تھا، لیکن اگر ووٹ دے دیا تو دوسری دفعہ آپ نے اس کو کیسے جو ہے صدر بنا دیا؟ اور وہ لوگ جس کے ساتھ پوری جناب عوام کھڑی ہے، جو عوام کے لیے سوچتا ہے، وہ لوگ جیل میں ہیں، اور یہ جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، یہ وہی لوگ ہیں جو ان سے مینج ہو جاتے ہیں، جن کو یہ معلوم ہی نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کوجا رونے نالوں چپ چنگی، یعنی وہ عمر ڈار کیا نام عثمان ڈار کو تشدد کیا، اس کے بعد اس نے ایکٹیو نہیں ہے نا سیاست میں، تو وہ کہتے ہیں کوجا رونے نالوں چپ چنگی، تو اس لیے ہے کہ یہ جو بکواس کرتے ہیں، یہ جو آتے ہیں، یہ جو میڈیا ٹاک کرتے ہیں، یہ جو علی امین گنڈا پر ہو گیا، یہ جناب شیخ وقاص اکرم ہو گیا، شبلی فراز ہو گیا، یہ سب کے سب مینج لوگ ہیں۔ اگر آپ مینج لوگ نہ ہوں تو پھر آپ شاہ محمود قریشی کی طرح جیل میں ہوں، جتنی وہ لیڈرشپ اندر ہے اس کو کیوں نہیں رہا کیا جا رہا ہے؟ اس لیے، اور دوسری بات یہ، وہ ہم ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں؟ ان کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ امریکہ کا خوف ہے، تو ہم آپ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ اس جنگ میں کھڑے ہو جائیں، کیوں کھڑے ہوں بھائی؟ ہم نے ہر صورت میں، یعنی آپ ان کو طاقت دوبارہ دیں، انہوں نے صرف اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، انہوں نے آپ کی معدنیات چوری کرنی ہے، انہوں نے طاقت میں آ کے آپ کا استحصال کرنا ہے، تو اس لیے جناب ان کی ساتھ دینا وہ ٹھیک ہے، وہ چل رہا ہے کام، لیکن آپ اپنے اسی نقطہ نظر کے اوپر، اسی تحریک کے اوپر قائم رہیں کہ آپ نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے، اور ان کو مکمل سزا دینے کے بعد، نہ کہ یہ کہ اپنے طور پہ یہ چلے جائیں، نہیں، آئین کو مکمل طور پہ انہوں نے پامال کیا، اس کو مکمل بحال کرنا ہے، اور جس نے پامال کیا اس کو اتنی ہی کڑی سزا ملے گی، تب یہ ملک بن سکتا ہے، وگرنہ یہی جو ایک وہ کیا کہتے ہیں نا بین جو انہوں نے سنائی ہے وہ سناتے رہیں گے اور آپ کو غدار ڈکلیئر کریں گے۔